قرآن مجید کی ایک آیہ کریمہ کو عنوان گفتگو قرار دیا ہے، اور اسی کے تناظر میں کچھ باتیں ہیں کہ جو عرض کرنے کا ارادہ ہے۔ چند جملے تمہیدی طور پر عرض کروں کہ انسان میں جہاں بہت سی عادتیں پائی جاتی ہیں، بلکہ کچھ عادتیں تو اتنی گہری ہو گئی ہیں کہ وہ انسان کی طبیعت کا حصہ ہے، کچھ اچھی اور کچھ بری۔ انہی عادتوں میں سے ایک عادت یہ بھی ہے، میں نے اس کو بیان نہیں کیا کہ یہ اچھی میں ہے یا بری میں ہے، وہ آپ حضرات خود طے کریں گے۔ ایک عادت، ایک مزاج انسان کا یہ ہے کہ وہ ہر ایک کو مشورہ دینا چاہتا ہے۔ ہر آدمی طبیعتاً، اچھا یہ موضوع اس کا ہو نہ ہو، اس کی فیلڈ ہو نہ ہو، اس سے کوئی بحث نہیں ہے۔ میں طب کے معاملے میں کچھ نہیں جانتا، میڈیکل سائنس سے میرا دور دور کا کوئی واسطہ نہیں، مگر اگر کسی نے دو چار بیماری بیان کر دی تو میرا مشورہ حاضر ہوگا اس کی خدمت میں۔ دین کے بارے میں مجھے کچھ نہیں معلوم مثلاً، اور کوئی مسئلہ شرعی پیش آ جائے کسی کے سامنے تو میری رائے فوراً اس میں حاضر ہے، میرا مشورہ حاضر ہے۔ تو یہ ہر میدان کا قصہ ایسے ہی ہے، کیونکہ انسان کی طبیعت کا حصہ ہے یہ چیز کہ وہ مشورہ دینا چاہتا ہے، وہ بہت جلدی دینا چاہتا ہے، اور چاہتا یہ کہ دنیا ہمارے مشورے کے مطابق چلے۔ بہت توجہ کریے گا، ہر آدمی یہ چاہتا ہے کہ زمانہ ہمارے مشورے کے مطابق چلے، جبکہ دین نے اس پر بحث کی ہے۔ اب وہ میں پھیلانا نہیں چاہ رہا ہوں، تو ایک جملے سے اپنی بحث تک آنے کے لیے اسے چھوڑ دیا آپ کے سامنے، ورنہ دین نے اس کی باقاعدہ جگہ رکھی ہے، اور دین میں تفصیل سے گفتگو ہے۔ مشورے کی اہمیت، مشورہ کس سے لیا جائے، مشورہ کب لیا جائے، یہ باب اپنی جگہ پر ہے۔ دین کہتا ہے کہ اپنے کاموں میں دوسروں سے مشورہ لو، لیکن مجھ سے نہیں کہتا کہ آپ زبردستی کسی کو مشورہ دیں۔ لوگوں سے کہتا ہے کہ اپنے کام میں کوئی اہم کام ہے تو مشورہ لے کے کرو۔ حد یہ ہے کہ جہاں بھی آپ استخارے کی بحث دیکھیں گے وہاں یہ روایت آپ کو ضرور لکھی مل جائے گی کہ دین کہتا ہے کہ پہلے مشورہ کرو، مشورے سے بھی بات نہ بنے تو استخارے کا مسئلہ ہے۔ بالکل ویسے ہی کہ جیسے آپ پہلے وضو کر کے نماز پڑھیں، کسی وجہ سے وضو نہیں کر سکتے تو تیمم کریں، یعنی حکم اولی ہے وضو اور حکم ثانوی ہے تیمم۔ اب کوئی آدمی کہے کہ میں تیمم ہی سے پڑھوں گا نماز، صلوات پڑھیں محمد وآل محمد پر، وہ ہوتا ہے یہ سیدھے کوئی مسئلہ پیش آیا، فون اٹھایا، کوئی مول صاحب کو نمبر لگا دیا کہ مول صاحب یہ استخارہ کر لیجئے۔ حد یہ ہے کہ شریعت نے یہاں تک بیان کیا۔ اب یہ ایک بات ہے دین کی ہے تو عرض کرتے چلیں، میرے ارادے میں نہیں تھا، خدا شاہد ہے۔ شریعت کہتی ہے کم از کم بہت اہم مسئلہ ہے تو 5 لوگوں سے الگ الگ ایک ہی کام میں مشورہ کرو۔ شریعت کہتی ہے کہ کم سے کم ان 5 میں سے کسی ایک کا نام محمد ہو، اس سے مشورہ کرو۔ یہ ساری روایتیں موجود ہیں۔ نہیں مل پا رہا ہے تو ایک محمد نام کے آدمی سے الگ الگ موقع پہ ایک ہی کام کے لیے 5 بار مشورہ کرو۔ اس کے بعد بھی اگر کسی نتیجے پر نہیں پہنچ پا رہے ہیں تو مسئلہ ہے کہ آپ استخارہ کریں۔ استخارہ میرا موضوع نہیں ہے، میں جو گفتگو کر رہا تھا وہ یہ کہ شریعت یہ تو کہتی ہے کہ آپ مشورہ کر کے کام کریں، شریعت یہ نہیں کہتی کہ زبردستی ہر ایک کو مشورہ دیتے پھر رہے۔ تو مشورہ لے لیجئے، کھانے کا مسئلہ ہے، پینے کا مسئلہ ہے، شادی بیاہ کا مسئلہ ہے، علاج کا مسئلہ ہے، کوئی بھی مسئلہ ہے، جہاں کسی نے کسی کا مدعا سنا فوراً مشورہ دینا چاہتا ہے۔ متوجہ رہیے گا، میں مجلس میں وارد ہو رہا ہوں۔ یہ مزاج انسان کا اتنا طبیعت میں اتر گیا اور اتنا پکا ہو گیا، اور توجہ کریے گا کہ بندوں کو مشورہ دینے والا انسان خدا کو مشورہ دینے والا۔ اب بات صرف بندوں کے مشورے تک نہیں ہے،
اب انسان اس سے آگے بڑھا اور اس نے خدا کو مشورہ دینا شروع کر دیا. آپ کہیں یہ کہاں ہوتا ہے؟ یہ بھی صبح سے شام تک ہوتا ہے. اس وقت ہوا چلنی چاہیے، یہ کس کو مشورہ ہے؟ اس وقت بارش کا کیا موقع ہے؟ بارش کو ختم ہونا چاہیے، بارش ہونی چاہیے، دھوپ نکلنی چاہیے، سردی کم ہونی چاہیے، گرمی بڑھنی چاہیے مثلاً. تو یہ بندہ کس کو مشورہ دے رہا ہے؟ سوچے تھوڑا. اس وقت ایک موسم ہے اور اس موسم کو خدا نے ہمارے لیے پسند کیا ہے، اور میں اس پہ بیٹھ کے تبصرہ کر رہا ہوں کہ یہ بے وقت کی بارش ہے مثلا. یعنی یہ ہمارا مشورہ ہے خدا کو کہ یہ جو تو نے اختیار کیا یہ ٹھیک نہیں ہے، میری رائے میں اس وقت بارش نہیں ہونی چاہیے، یہ میرا مشورہ ہے. توجہ کریے گا. اچھا، تو ہمارے یہاں بھی یہ ہوتا ہے کہ ہر آدمی کو منہ بھی نہیں لگایا جاتا ہے. بات پہنچ رہی ہے؟ ہر آدمی کو جب اسٹیٹس میں بہت زیادہ فرق ہو جائے تو آدمی اپنا مقام دیکھتا ہے، اپنا مرتبہ دیکھتا ہے، اپنے اسٹیٹس کو نگاہ میں رکھتا ہے. ہر ایرے غیرے کو منہ نہیں لگاتا، نہ اس کی بات پہ کان دھرتا ہے، نہ توجہ دیتا ہے. کہہ رہے ہوں گے کچھ لوگ، توجہ کریے. مولویوں کے مشورے ہیں لوگوں کے پاس، قوم کے پاس. مولویوں کے جیب میں قوم کے لیے بہت سارے مشورے ہیں. قوم کو ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے، ایسا ہونا چاہیے. اور قوم سے آپ پوچھیں تو مولویوں کے لیے بہت سارے مشورے جیب میں رکھے ہیں. مولوی کو ایسا ہونا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، اس موقع پہ یہ بیان دینا چاہیے، اس وقت چپ رہنا چاہیے، یہ پارٹی اختیار کرنا چاہیے، اس پارٹی سے دوری اختیار. یہ مشورہ سب کے جیب میں موجود ہے. تو کیا ہر آدمی کے مشورے پہ کان رکھتا ہے؟ نہیں کرتا. اچھا، نہ یہ کہ کان نہیں رکھتا، بلکہ بہت متوجہ رہیے، گفتگو جہاں سے چل رہی ہے نتیجہ بالکل مطابق آنے والا ہے. ہاں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کسی گرفت کر لی جاتی ہے. ایک جاگتی ہوئی صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بہت توجہ کریے گا. کبھی کبھی کچھ افراد کی گرفت کی جاتی ہے جن سے توقع بہتر کی ہوتی ہے، اس کی گرفت ہوتی ہے کبھی کبھی. تو ایسا نہیں صبح سے شام تک لوگ مشورہ دے رہے ہیں. خدا بہرحال خدا ہے، وہ اب ہر بندے کی بات پہ اگر کان رکھنے لگے تو وہ یہ اس کے اسٹیٹس اور معیار کے مطابق نہیں ہوتا ہے. نہیں، ہم جیسے لوگوں سے بھی ہر غیرے کی بات کا جواب دینے لگ جائیں تو لوگ کہتے ہیں جانے دیں آپ اسے. آپ اپنا اسٹیٹس دیکھیں، آپ اپنے آپ کو دیکھیں. آپ کو سوٹ کرتا ہے کہ آپ اس کی ہر بات کا جواب دیں؟ تو کیا خدا کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ وہ ہر غیرے کی بات کا جواب دے؟ نہیں دیتا. ٹھیک ہے، تم ہمارے اعمال میں مشورہ رکھتے ہو، ٹھیک ہے، دیکھا جائے گا. میں ایسا بھی نہیں کہ ہر ایک کو چھوڑ بھی دیتا ہے. ایک موقع آتا ہے جہاں گرفت ہے انسان کی. توجہ کریے گا. اور اس باپ کو بھی نہیں چھوڑتا. بہرحال یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ انسان خدا کو مشورہ دیتا ہے اور چاہتا ہے کہ خدا بھی اسی کے مشورے کے مطابق نظام کائنات چلائے. جو اپنے گھر کا نظام نہیں چلا پاتا وہ بھی خدا کو مشورہ دینا چاہتا ہے کہ وہ پوری کائنات کا نظام ایسے چلائے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے. ایک عدد اہلیہ محترمہ، 2 عدد بچے، ایک بوڑھے ماں باپ، 4-5 لوگوں کی ایک چھوٹی سی فیملی ہے، اور ایک چھوٹی سے 4 دیواری میں ایک چھوٹا سا کنبہ و خانوادہ ہے. یہ بھی نہیں چلا پا رہا، اور یہ نہ چلا پانے والا بھی چاہتا ہے کہ نظام کائنات میرے مشورے سے چلے. وہ جو کر رہے ہیں یہ المیہ ہے. اس مشورے کا بعض جگہ پہ قرآن مجید میں ذکر ہے. بہت توجہ کریے گا. انہی میں سے ایک آیت یہ ہے جسے اس وقت میں نے اپنی گفتگو کا عنوان قرار دیا ہے کہ جب مشورہ بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچ گیا کہ اب لوگ یہ طے کریں گے کہ خدا ہدایت کی ذمہ داری کسے دے، کسے نبی بنائے، کسے رسول بنائے، کسے امام بنائے، کسے ہادی بنائے، کس پر کتاب نازل ہو، کس پہ فرشتہ اترے، کس پر وحی آئی، یہ بھی خدا کو بندے بتائیں گے. چنانچہ بہت سے ایسے لوگ تھے کہ جو صرف اس بنیاد پر ایمان نہیں لا رہے تھے کہ صاحب اگر خدا کو ہماری ہی ہدایت مقصود ہے
تو کوئی فرشتہ ہم پہ بھی نازل ہو جائے، کوئی آیت ہمارے اوپر بھی آ جائے، اللہ ہمارے خاندان میں کسی کو نبی بنا دے، ہمارے یہاں کسی کو رسول بنا دے، ہم کیوں جائیں بنی ہاشم کے رسول کو قبول کرنے کے لیے؟ ہم کیوں جائیں ان کی رسالت کا کلمہ پڑھنے کے لیے؟ توجہ کریے گا، خدا ان سے بہتر یہ تھا کہ اس یتیم عبداللہ کو رسول بنانے کے بجائے کسی سیٹھ صاحب کو رسول بنا دیتا، کسی زمیندار صاحب کو رسول بنا دیتا۔ ایک سے ایک بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، کسی کے اوپر فرشتے وحی نازل ہوتا تھا، یہ بالآخرہ کی یتیم کو توجہ کریے۔ تو ایک مشکل تھی لوگوں کے اوپر کہ بالآخر وہ پیغمبر کو کیسے نبی مان لیں، ایسا بچہ کہ جس کے پاس مال دنیا میں کچھ نہیں، حد یہ ہے کہ باپ کا سایہ تک نہیں، اور ایسا بچہ آگے بڑھ کر کے نبوت کا اعلان کر رہا ہے، اسے نبی کیسے مان لیا جائے؟ یہ ایک مشکل ایسا نہیں ہے کہ صرف عربوں کے درمیان تھی، قدیم انسانی تہذیب و تاریخ میں اس کے بہت ساری مثالیں اور بہت سارے واقعات آپ کو مل جائیں گے۔ جب بھی خدا نے کسی کو بندوں کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے قائد یا امام چنا ہے، لوگوں نے اپنا مشورہ خدا کے مشورے کے خلاف رکھا ہے، خدا کی رائے کے خلاف رکھا ہے۔ مثلا قرآن مجید نے اس داستان کو بہت تفصیل سے نقل کیا ہے۔ جناب طالوت کا واقعہ، جالوت ایک ظالم و جابر بادشاہ ہے، وہ اذیت کرتا ہے، یہی قوم بنی اسرائیل ہے۔ توجہ کریے گا، آخر کار اس قدر پریشان ہوتے ہیں کہ اس زمانے کے نبی کے پاس آتے ہیں کہ ہم لڑنا چاہ رہے ہیں، ظلم کے خلاف کھڑا ہونا چاہتے ہیں، کھڑے ہونا، مگر کسی سیاسی قیادت اور لیڈری اور رہبری کے بغیر فوجیں نہیں لڑتی نا، کوئی ہمارا قائد ہونا چاہیے۔ تو آپ ایسا کریں کہ ہمارے لیے کسی قائد کا انتظام کر دیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، میں اللہ سے پوچھ کر کے تمہارے لیے کسی کو قائد یا رہبر بنا دیتا ہوں۔ حکم خدا سے انہوں نے جناب طالوت کو، کہ جو 18 19 یا 21 سال، لکھنے والوں نے 21 سال سے زیادہ عمر نہیں لکھی ہے، بعض نے 18 سے لے کے 21 سال کے بیچ کا ایک جوان لڑکا، اور اسے قائد بنا دیا گیا، بکریاں چرانے والا۔ پوری قوم کی جو ظلم کی چکی میں پس رہی تھی، جنگ کے لیے آمادہ تھی، لڑنا چاہتی تھی، وہ سب آگے، ارے ایک ایسے انسان کو آپ نے قائد بنا دیا کہ اول تو یہ بزرگ نہیں ہے، دوسرے اس کے پاس کوئی فیملی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی بہت بڑا رئیس و زمیندار نہیں ہے، ایک سے ایک بڑے سیٹھ صاحب لوگ موجود تھے، ہم میں سے ان میں سے کسی کو قائد بنانا چاہیے تھا۔ اللہ کو جواب دینا پڑا کہ دیکھو ہم زمین جائیداد پراپرٹی اور فیملی بہت بڑی لمبی چوڑی پشت کے اوپر بہت سے ہاتھ موجود ہیں، یہ دیکھ کر کے رہبری کی ذمہ داری نہیں سونپتے، پھر ہم نے 2 صفت دیکھ کر کے اسے تمہارا قائد و رہبر بنایا ہے۔ کون سی 2 صفت؟ بسطتاً فی العلم والجسم، ایک تو مضبوط انسان ہے، بہادر ہے، دوسرے علم میں سب سے بہتر ہے۔ توجہ کریے گا، بہادر اس لیے چاہیے کہ اگر یہ خود میدان میں نہ ٹکا تو مجمع کو کیسے روکے گا، لہذا بزدل نہیں ہونا چاہیے، بہادر آدمی چاہیے، دوسرے عالم ہونا چاہیے تاکہ اسے تمہارے مشورے کی ضرورت نہ پڑے، یہ خود فیصلہ کرے کب کیا کرنا ہے۔ توجہ کریے گا، تو جواب دیا بالآخر خدا نے کہ مجھے مشورہ نہ دو، میں بہتر جانتا ہوں کہ کب کسے کیا دینا ہے۔ عہد پیغمبر اسلام آ گیا ہے، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ پیغمبر کا زمانہ آ گیا، اس میں بھی لوگوں کو یہ مشکل بہرحال پیش آتی رہی، یہاں تک کہ خدا کو یہ کہنا پڑا، اللہ عالم ہے سوئے جل و رسالتہ، تم بہتر جانتے ہو کہ اللہ کسے رسول بنائے، تم مشورہ دو گے کہ خدا کسے رسالت دے، اللہ سب سے بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی رسالت کو کہاں رکھے، اپنی ذمہ داری کس کے سپرد کرے، یہ خدا بہتر جانتا ہے۔ یہ لہجہ بتا رہا ہے کہ کچھ لوگ مشورہ دے رہے تھے، جو کریے گا، ورنہ یہ بات کہنی بیتوکی سی بات ہے نا کہ خدا بہتر جانتا ہے کسے رسول بنائے، خدا بہتر جانتا ہے کسے رسالت کی ذمہ داری دے، خدا بہتر جانتا ہے کہ ذمہ داری کس کے حوالے کی جائے۔ یہ کہنا اس بات کی دلیل ہے کہ کچھ لوگ کسی اور کو رسول دیکھنا چاہتے تھے،
کچھ لوگ کسی اور کو ذمہ دار دیکھنا چاہتے تھے. بہت توجہ کریے گا. یعنی یہ بات کہہ کر کے خدا نے یہ سمجھا دیا کہ مجھے مشورے کی ضرورت نہیں ہے. میں جانتا ہوں کہ میری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کو اٹھانے کی صلاحیت کس میں ہے. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. بہت توجہ کریے گا. بہت توجہ کر. محمد وعجل فرج. خوب ایک مل جل کے صلوات پڑھتے ہیں. محمد وعلى. بہت توجہ رکھیے گا. خوب تو خدا بالکل واضح کر رہا ہے. مجھے نہ بتاؤ، میں اچھی طرح سے جانتا ہوں. اللہ عالم و اللہ سب سے بہتر جانتا ہے. کیا بہتر جانتا ہے کہ وہ اپنی ذمہ داری کس کے سپرد کرے گا. رسالت یعنی ذمہ داری. عہدہ الہی کون حاصل کرے گا یہ لوگوں کے مشورے سے طے نہیں ہوگا، یہ خدا طے کرے گا. توجہ کریے گا. اور خدا جسے ذمہ دار بنا دے گا تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. تم اسے مشورہ نہیں دو گے کیونکہ خدا نے اسے ذمہ دار بنایا ہے. اور جب ذمہ دار بنا دیا ہے تو اس حد تک تسلیم ہو جاؤ کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ. جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لینا پڑے گا. وما نہاکم عنہ فانتہوا. اور جس چیز سے روک دے اس سے رکنا پڑے گا. کیوں؟ اس لیے کہ خود رسول نہیں بنا، ہم نے اسے رسول بنایا. اس کے اوپر رسالت کی ذمہ داری ہم نے رکھی ہے. ہم نے چھانٹا ہے اسے اپنے کروڑوں اربوں بندوں میں سے. اگر اسے چھانٹ کے نبی بنایا ہے تو کچھ صلاحیت تو ہوگی نا. بہت توجہ کریے گا. کچھ صلاحیت ہوگی کہ جس بنیاد پر ہم نے اسے نبی بنایا، کچھ صلاحیت ہوگی کہ جس بنیاد پر ہم نے اسے رسول بنایا، کچھ بالآخر اس کے اندر یہ صلاحیت ہوگی، ظرف ہوگا کہ ہم نے اتنی عظیم رسالت اس کے سپرد کی. توجہ کریے گا. میں صرف یہ خاکہ آپ کے ذہن میں پیدا کرنا چاہ رہا ہوں کہ خدا اگر کسی کا انتخاب کرتا ہے اپنی ذمہ داری کا بوجھ اٹھانے کے لیے تو یہ کوئی معمولی انسان نہیں، کیونکہ یہ بوجھ بھی معمولی نہیں ہے. ہر غیرے کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ رسالت اور ہدایت کا بوجھ اپنی کاندھے پہ اٹھا لے. نہیں اٹھا سکتا. توجہ کریے. تاریخ میں ایسے افراد بھی موجود ہیں کہ جنہوں نے زبردستی بوجھ لاد تو لیا، 2-4 قدم بھی چل نہیں پائے، ہے نا. قدم قدم پہ ہلاکت دکھ رہی تھی. صلوات پڑھیں محمد والے محمد. ایسا بوجھ تھا کہ اب ہلاک ہوئے کہ تب ہلاک ہوئے، مگر بوجھ لاد لیا. تو خدا یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے جس کو ذمہ داری دی ہے، میں نے جس کے کاندھے پہ یہ بوجھ رکھا ہے اسے سمجھ کے رکھا ہے. تمہاری ذمہ داری ہے کہ اس کے سامنے تسلیم ہو جاؤ. توجہ کریے گا. ایک دوسری جانب اب یہی نمائندہ خدا اگر اس عظیم ترین بوجھ و ذمہ داری میں اتنی بڑی آبادی میں سے کسی ایک کا انتخاب خود کرے کہ یہ میری اس ذمہ داری میں میرا شریک ہے. پتہ نہیں میں بات پہنچا پایا نہیں. نگاہ قدرت نے انتخاب کیا ہے اس ذمہ داری کے لیے کسی کو، اور پھر اس ذمہ دار نے اپنی نگاہ سے منتخب کیا ہے کسی کو کہ جو اس ذمہ داری میں اس کا شریک بن جائے. تو یہ جو دوسرا شریک ہو رہا ہے یہ بھی کوئی معمولی نہیں ہوگا. کاش میری بات پہنچ جائے. یہ بھی کوئی معمولی آدمی نہیں ہوگا. بھئی کوئی آدمی اپنے کسی کام میں، اپنی کسی کی ذمہ داری میں اگر کسی کو شریک بناتا ہے تو کہیں سے کسی کو اٹھا کے شریک نہیں بناتا. توجہ کریے نا. کچھ نہ کچھ اس کے اندر وہ خصوصیات اور وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ ہاں یہ میرا کام بٹا سکتا ہے، میرا ہاتھ بٹا. ڈاکٹر کسی کو کسی بڑے آپریشن میں اپنا شریک بنائے گا تو کون ہوگا؟ بولے بھائی.
ڈاکٹر کے سامنے کوئی بہت بڑا مریض ہے، بڑا آپریشن کرنا ہے، ذمہ داری اسے دی گئی ہے، مگر وہ اپنے اس کام میں کچھ کو شریک کرنا چاہ رہا ہے تو کسے کرے گا؟ کوئی بہت بڑا کسان ہوگا اسے، کوئی بہت بڑا انجینئر ہوگا اسے، بہت بڑے مولوی صاحب انہیں، بہت بڑے علامہ انہیں، نا کسے؟ ڈاکٹر ہوگا۔ اس مسئلے اور اس فیلڈ میں اس کے پاس کچھ نالج ہو، ہاں یہ ٹھیک ہے کہ اس سے کم ہے مگر ہے اسی مزاج کا۔ اگر مزاج میں فرق ہو گیا تو کبھی اس کے کام میں شریک نہیں ہوگا۔ بہت توجہ کریے گا۔ اب آگے بڑھئے، ایک نبی ہے کہ ان کو اللہ نے یہ ذمہ داری دی، اللہ نے ایک ذمہ داری دی۔ اچھا، ایک حدیث آپ نے بار بار سنا ہے مجلسوں کے صدقے میں، اور میرے خیال سے شاید ہی کوئی ذاکر خطیب ایسا ہو کہ جو اس نے مجلس پڑھنا شروع کیا ہو اور اس حدیث پہ گفتگو نہ کی ہو۔ کچھ آیتیں، کچھ حدیثیں اتنی عام ہیں کہ ہر آدمی اس راستے سے گزرتا ہی ہے۔ مثال کے طور پر رسول اللہ کی ایک حدیث ہے کہ اس میں پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ علم ترضا امیر المومنین سے، اے علی کیا اس بات پہ راضی نہیں ہو، انتا منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، تمہاری حیثیت میری نگاہ میں یا تمہاری نسبت مجھ سے وہی ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ ٹھیک ہے، الا انہ لا نبی بعدی، مگر ایک، اور وہ یہ کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، چونکہ میں آخری نبی ہوں، مجھ پر نبوت تمام ہے، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہذا نبوت نہیں ہے تم تک، مگر ہر وہ نسبت کی جو ہارون کو موسیٰ سے تھی، بالکل وہی حیثیت تمہاری ہم سے نسبت ہے۔ سنیے نہیں حدیث، توجہ کریے گا، اس کا پس منظر ہے۔ پس منظر یہ ہے کہ رسول اللہ کی جنگوں میں سے ایک جنگ ہے جنگ تبوک۔ میں اپنے چھوٹے بھائیوں جوانوں کے لیے عرض کروں، جنگ تبوک، اب یہ علماء اس پر ریسرچ کریں اور دیکھیں کہ بالآخر نام تو اس کا جنگ تبوک ہے، ایسی جنگ جو کبھی ہوئی نہیں، جنگ لڑی نہیں گئی، فوج تیار ہوئی دونوں طرف، بس خبر یہ ملی رسول اللہ کو کہ روم میں بڑا لشکر ایک اسلام کے خلاف اکٹھا ہو رہا ہے اور یہ ارادہ رکھتے ہیں مسلمانوں کے اوپر حملہ کرنے کا۔ تو جب یہ خبر ملی تو جنگی اسٹریٹجی یہ کہتی ہے کہ دشمن کے حملے کا انتظار نہ کیا جائے، جتنا آگے بڑھ کر کے اسے روک سکیں روک لیا جائے۔ پیغمبر نے بھی اعلان کیا، فوج تیار کی، اور تاریخ کی سب سے بڑی فوج تقریباً 30,000 لوگ اکٹھا ہوئے، اور انہیں لے کر کے رسول اللہ آگے بڑھ رہے ہیں کہ قبل اس کے کہ وہ لوگ مدینے کے قریب پہنچے، ہم پہنچے اور انہیں روک لیں۔ سب جا رہے ہیں اس جنگ میں سوائے چند لوگوں کے، یہ نہیں جا رہے ہیں۔ اچھا، واقعہ کب کا ہے اس جنگ کا؟ 9 ہجری۔ 9 ہجری کا مطلب یہ ہے کہ اب پیغمبر کی زندگی کا آخری دور ہے۔ 10 ہجری پیغمبر ہیں، 11 ہجری کی ابتدا میں پیغمبر وفات پانے والے ہیں، اب وہ چاہے 28 سفر ہو یا 12 ربیع الاول ہو، مگر 11 ہی ہجری میں پیغمبر اس دنیا سے جانے والے ہیں، کل 1 برس کی حیات ہے۔ 9 ہجری میں یہ واقعہ پیش آ رہا ہے، بہت توجہ کریے گا۔ اس حدیث کو تمام علماء اہل تشیع کے ساتھ ساتھ علماء اہل سنت نے لکھا ہے، اسی لفظ کے ساتھ لکھا ہے کہ رسول اللہ نے امیر المومنین سے فرمایا، اور سب نے اس کی ڈیٹیل میں یہی لکھا ہے جو میں پڑھ رہا ہوں، توجہ کریے گا۔ کیوں ایسا ہوا؟ سب نے کہا کہ چونکہ کچھ لوگ پیغمبر کے اس رائے سے اتفاق نہیں رکھتے تھے، لہذا انہوں نے کہا کہ نہیں سب کو مدینہ چھوڑ کے نہیں جانا چاہیے۔ کچھ منافق تھے کہ جو اس جنگ میں نہیں جا رہے تھے، اب یہ مورخین نے لکھا ہے، توجہ کریے گا، نہیں جا رہے تھے۔ تو رسول اللہ نے کہا کہ علی ایسا ہے کہ تو آپ بھی مدینے میں رہیے، چونکہ پورا مدینہ خالی ہو جائے یہ مناسب نہیں ہے، عورتیں ہیں، بچے ہیں، کوئی باہری حملہ کر دے، کوئی مشکل پیش آ جائے تو بالآخر یہ سب کہاں جائیں گے؟ اور چونکہ رسول اللہ اپنے علم غیب سے یہ جانتے تھے کہ صرف فوج کشی ہوگی، جنگ نہیں ہوگی، چونکہ پیغمبر یہ جانتے تھے کہ تلوار چلانے کی نوبت آنی نہیں ہے، تو وہاں سے زیادہ بہتر ہے کہ علی کو یہاں کا ذمہ دار بنایا جائے۔ ادھر کچھ منافق ہیں کہ جو مدینے میں رک رہے ہیں، اور ارادہ یہ ہے کہ جب پورا مدینہ خالی ہو جائے اب اندر سے مدینے میں کچھ خلفچار پیدا کیا جائے۔ انہوں نے جب یہ دیکھا کہ علی کو رسول اللہ نے چھوڑ دیا، اب یہ سارے حوصلے
اب کیا کریں؟ اگر علی رہ رہے ہیں گویا نبی رہ رہے ہیں، کچھ کام بنے گا نہیں۔ اب کیا کیا جائے؟ کہ امیر المومنین کو چھیڑا جائے، علی ابن ابی طالب کو چھیڑا جائے، جوش دلایا جائے۔ یہ جنگی پہلوان ہیں، جوش میں آئیں گے، آستین چڑھائیں گے، نہیں یا رسول اللہ میں تو جاؤں گا۔ تو بالآخر رسول اللہ کو لے جانا پڑے گا۔ لہذا لوگوں نے آ کر کے امیر المومنین کو چھیڑنا شروع کیا۔ کا سنا ہے کہ رسول اللہ نے آپ کو عورتوں اور بچوں کی نگرانی کے لیے چھوڑ دیا ہے۔ توجہ کریے گا، مذاق بات نہیں ہے۔ ایک بہادر سورما، ایک قہرمان کے لیے اسے یہ کہا جائے کہ اچھا اب آپ عورتوں اور بچوں کی نگرانی کریں گے تو جذبات میں آئے گا۔ مگر یہاں تو مزاج رسول، جو کیفیت آدھے نور کی وہی کیفیت دوسرے حصے۔ توجہ کریے گا، اب یہاں پہ روک دوں، چونکہ ہر ایک نے لکھنے والے نے یہی لکھا۔ میں نے کہا کاش کسی نے کوئی وجہ الگ لکھ دی ہوتی اس حدیث کو پیغمبر کے ارشاد فرمانے کے پیچھے، مگر سب نے لکھا۔ تو میں نے کہا اس کا مطلب سارے مورخین یہ مان گئے کہ 9 ہجری تک مدینے میں منافق تھے۔ توجہ کریے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ یہ اقرار کر رہے ہیں کہ پیغمبر کے ارد گرد جو مجمع ہے 9 ہجری تک کم از کم اس میں منافق ہیں۔ ایک سوال، جب پیغمبر کے ارد گرد جو مجمع ہے اس میں 9 ہجری تک منافق نہیں منافقین موجود ہیں، تو میرا ایک سوال کہ پیغمبر کی وفات کے بعد ان سب کا ایمان مکمل کیسے ہو گیا؟ ایک ہی برس جاتے جاتے جتنے منافق تھے یہ سب مومن ہو گئے۔ یا دوسرا فرضیہ یہ ہو سکتا ہے کہ پیغمبر کی وفات کے بعد جتنے منافق تھے وہ سب مدینہ چھوڑ کے اسلام سے نکل کے چلے گئے، اب خالص لوگ بچے۔ اگر ایسا ہے تو ان کے نام پتے بتائیے کون کون لوگ مدینہ چھوڑ کے گئے۔ اگر ایسا کوئی نام نہیں ہے تو ایک ہی راستہ ہے کہ یہ سب پیغمبر کے انتقال ہوتے ہی سب پکے مومن ہو گئے۔ اگر نہیں تو تیسرا راستہ ہے کہ جیسے کل منافق تھے انتقال کے بعد بھی منافق ہی تھے۔ اگر منافق موجود ہیں پیغمبر کے چھوڑے ہوئے اصحاب میں تو میرا سوال، کیا پیغمبر یہ کہہ کے جا سکتے ہیں کہ میرے بعد میرے جس صحابی کے پیچھے بھی چلنا ہدایت؟ صلوات بر محمد وآلہ محمد، صلوات مل جل کے پڑھیں محمد وآلہ۔ امیر المومنین نے لوگوں کا اعتراض رسول اللہ کو بیان کر دیا۔ ابھی پیغمبر نکلے نہیں تھے، مدینے کے باہر ہی تھا قافلہ۔ کہا رسول اللہ لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں۔ اس وقت رسول اللہ نے ارشاد فرمایا الم ترضا، علی جو بکتے ہیں بکنے دو، کیا آپ اس بات پہ راضی نہیں ہیں انتا منی بے منزلت ہارون من موسیٰ، کیا آپ کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی؟ الا انہ لا نبی بعدی، بس ایک چیز کا فرق ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اس ٹکڑے کو ذہن میں رکھیے گا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ اب میں نے سوچنا شروع کیا کہ رسول اللہ نے یہ تو بتا دیا کہ تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ علماء اکرام بیٹھے ہیں سادے لباس میں، ماشاءاللہ، بہت سارے مومنین پہچانتے ہوں گے، بہت سے نہیں پہچانتے، کئی لوگ بیٹھے ہوئے۔ یہ ان کے لیے بھی ایک سوال ہے کہ شاید یہ بحث آئی یا نہیں ابھی تک۔ میں اچانک ایک دن سوچنے لگا کہ لاؤ یہ چیک کیا جائے پہلے کہ ہارون کو جناب موسیٰ سے کتنی نسبتیں تھیں، پہلے یہ تو پتہ چلے کہ ہارون کا رشتہ موسیٰ سے تھا کیا، تب تو یہ حدیث سمجھ میں آئے گی کہ علی آپ کی نسبت مجھ سے وہی ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ تو اب یہ نسبتیں کون بتائے گا؟ تو قرآن مجید بتائے گا۔ اب نے قرآن مجید کھولا تو قرآن نے ساری نسبتیں اگل دی۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآلہ محمد۔ قرآن نے ساری نسبتیں بیان کر دی۔ قرآن کہتا ہے کہ جب اللہ نے جناب موسیٰ کو ذمہ دار بنایا، رسالت دی، تو پہلی ڈیوٹی، پہلا کام یہ دیا کہ آپ ایسا کریں، اذهب الى فرعون انه طغى، جائیں فرعون کے پاس، دیکھیے وہ طغیانی پہ اترا ہے، طغیانی کر رہا ہے، باغی ہو گیا، جائیں کام شروع کریں۔ سیدھے قوم کی اصلاح سے پہلے
سیدھے سیدھے اس کے پاس بھیجا جا رہا ہے توحید کی دعوت لے کر کے جو خود خدا بنا بیٹھا ہے۔ توحید کی دعوت اسے دی جا رہی ہے جو خدا ہے۔ توجہ کریے گا، اذهب الى فرعون انه طغى، جایا فرعون کے پاس۔ میرے خیال سے میں تمہید میں لمبا ہو رہا ہوں، جو اصل بحث ہے کہیں رہی نہ جائے، توجہ کریے گا۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد کے اوپر۔ ظاہر ہے کہ محرم کے فوراً بعد کا زمانہ ہے، اور جو کیفیت بڑے بھائی کی تھی بلا وہی کیفیت تقریباً میری بھی ہے گلے کی، وہ آواز سے آپ کو معلوم ہو رہا ہوگا، وہ گرمی بھی شدید ہے۔ بہرحال تو محبت آپ کی، صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ اذهب الى فرعون انه طغى، جائیں آپ فرعون کے پاس جائیں، کام شروع کریں، وہ طغیانی پہ اترا ہے۔ فوراً جناب موسیٰ نے اپنی ایک پوری لسٹ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر دی، پروردگار یہ ذمہ داری دے رہا ہے تو مجھے کچھ چاہیے۔ کیا چاہیے؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ پروردگار پہلا کام تو یہ کر دے کہ میرے سینے کو کشادہ کر دے، میرے سینے کو کھول دے۔ یہاں پہ بہت ساری باتیں ہیں کہ جو عرض ہو سکتی ہیں، مگر میں صرف اپنے موضوع تک رہنا چاہ رہا ہوں۔ ویسر لی امری، میرے لیے میرے امر کو آسان کر دے۔ بڑا امر ہے، بڑی رسالت ہے، بڑی ذمہ داری ہے، میرے امر کو آسان بنا دے۔ واحلل عقدۃ من لسانی، میری زبان میں جو گرہیں پڑی ہیں، جو لکنت ہے، اسے دور کر دے، ان گرہوں کو کھول دے، فصیح بنا دے۔ یفقہوا قولی، تاکہ میری بات تو سمجھ میں آئے لوگوں کو۔ توجہ کریے گا، اس کے بعد فوراً کیا کہتے ہیں؟ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي۔ نسبت گنتے رہیے گا آپ لوگ، توجہ کریے گا۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور اے میرے مالک میرے لیے ایک وزیر بنا دے جو میرے اہل میں سے ہو۔ میرے لیے ایک وزیر بنا دے جو میرے اہل میں سے ہو۔ ابھی تمہید ہے، اب ڈیٹیل آ رہی ہے۔ ہارون اخی، اور یہ کوئی اور نہ ہو، میرا بھائی ہارون ہو، میرا بھائی ہارون ہو۔ وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، میرے لیے ایک وزیر بنا دے میرے اہل سے۔ آیتوں کو توڑیے ذرا، یعنی ہارون کیا ہے؟ وزیر، ایک نسبت۔ من اہلی، اہل میں سے ہیں، تو توجہ کریے گا۔ یہ میں اپنے ہم فکر علماء سے گزارش کروں، بہترین لفظ ہے جو قرآن دے رہا ہے۔ ایک تو وزیر ہیں، دوسرے اہل سے ہیں، دو نسبتیں ہو گئی۔ تیسرے ہارون تو نام ہے، اخی میرا بھائی، تین نسبتیں ہو گئے۔ توجہ کریے گا، تین نسبتیں، یعنی ہارون کو موسیٰ سے جو نسبتیں ہیں، اس میں پہلی نسبت کون سی ہے؟ وزیر ہیں، دوسرے اہل سے ہیں، تیسرے بھائی ہیں۔ توجہ کریے گا، آگے بڑھیے، آگے چل کر کے ایک جگہ پہ اور کہتے ہیں، اور وہ کیا ہے؟ وَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، یہ ہے میری اصل گفتگو۔ اور انہیں جو امر میرے سپرد کیا ہے، جو رسالت مجھے دی ہے، جو ذمہ داری مجھے دی ہے، انہیں بھی اس میں شریک کر دے۔ وَشْرِكْهُ فِي أَمْرِي، اب میں ایک جملے میں اگر بات کہوں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جناب ہارون شریک کار رسالت جناب موسیٰ ہیں۔ مذاق نہیں ہے، وہ رسالت کی جو خدا نے عطا کی ہے، اس رسالت میں کوئی شریک ہو رہا ہے باہر سے، توجہ کریے گا، کوئی باہر سے شریک ہو رہا ہے، اور یہ کوئی اور شریک نہیں کر رہا۔ جسے رسول بنایا گیا وہی اس رسالت میں کسی کو حصے دار بنا رہا ہے۔ یعنی یہاں پر قرآن نے چار نسبتیں بیان کر دی۔ جناب موسیٰ اور جناب ہارون میں جو نسبتیں ہیں، جو رشتے ہیں، پہلی نسبت کون سی تھی؟ جلدی جلدی چلیں گے۔ پہلی نسبت وزیر تھے، دوسرے اہل سے تھے، تیسرے بھائی تھے، چوتھے شریک کار رسالت ہیں جناب ہارون۔ بہت توجہ کریے گا، ایک بحث یہ بھی ہے، وہ صاحب اگر ولایت کے معنی یہی تھے جو آپ بتا رہے ہیں تو اللہ میاں کو کیا پڑی تھی؟ سیدھی سیدھی بات کرتے، ایسا لفظ رکھ دیا جس کے یہ معنی بھی ہیں، یہ معنی بھی، یہ معنی بھی، مولا کے بہت سارے معنی۔ کلیئر بات کیوں نہیں کی خدا نے؟ آخر صاف صاف بات کیوں نہیں کی گئی؟ میں نے کہا ٹکے رہیے گا اسی پہ، ساتھ بات سن لیجیے۔
دوسرے موقع پر یہ قصہ تمام ہوا، قوم ایک تیار ہوئی، فرعون غرق ہو گیا، پوری امت بنا لی جناب موسیٰ نے۔ اب موقع آیا کہ خدا جناب موسیٰ کو کتاب دینا چاہتا ہے، تو جناب موسیٰ سے کہتا ہے کہ موسیٰ ایسا کریں کہ آپ 30 راتوں کے لیے میرے پاس آئیے ذرا طور پہ، اور توجہ کریے، 30 راتوں کے لیے طور پہ آئیے۔ اچھا، اسے قرآن نے بیان کیا، وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لیلہ، ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کر کے بلایا، مگر پھر اس میں 10 کا اضافہ کر کے اپنی بات کو 40 پہ مکمل کر دیا، یعنی تمہارے رب کا وعدہ 40 راتوں پہ مکمل ہو گیا۔ 30 کا وعدہ کر کے بلایا تھا، 10 کا اضافہ کر دیا، 40 پہ پورا ہو گیا۔ یہاں تک تو بات ٹھیک تھی، خدا اب اس ادھر کی خبر کیوں دے رہا ہے؟ وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ ہارون، جب موسیٰ چلنے لگے تو اپنے بھائی ہارون سے کہا وَخْلُفْنِي، آیت ہے قرآن مجید کی۔ جانے لگے تو موسیٰ کہہ رہے ہیں ہارون سے، میں تو جا رہا ہوں مگر میرے پیچھے میری قوم میں میرے خلیفہ بن کے رہو۔ اب اس سے زیادہ کلیئر کوئی لفظ چاہیے آپ کو؟ مولا نہیں سمجھ میں آ رہا، ولایت نہیں سمجھ میں آ رہی، ولی نہیں سمجھ میں آ رہا، خلیفہ تو سمجھ میں آ رہا ہے۔ صلوات بر محمد والے محمد کے اوپر۔ پیغمبر نے فوراً کہا، اے علی تم کو مجھ سے وہی نسبت ہے کہ جو ہارون کو موسیٰ سے تھی۔ ہارون کو موسیٰ سے کتنی نسبت ہے؟ 4 وہاں، 5ویں یہاں کے خلیفہ بھی ہیں۔ اب علی کے اندر بھی یہ نسبت ہونی چاہیے، علی بھی رسول اللہ کے لیے وزیر بھی ہیں، اہل سے بھی ہیں، شریک کار رسالت بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، خلیفہ بھی ہیں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ توجہ کریے گا، یہ مذاق نہیں ہوتا کہ نبی یا رسول، اچھا یہ بھی کوئی چھوٹا موٹا رسول نہیں، اولو العزم پیغمبر، اولو العزم پیغمبر اپنی اس عظیم ذمہ داری میں کسی کو حصے دار بنا رہا ہے، یعنی اس نبی کی نگاہ میں یہ کتنا معتبر ہوگا۔ رسول اللہ اگر اپنے کار رسالت میں کسی کو شریک قرار دے رہے ہیں تو یہ کتنا معتبر ہوگا۔ مزاج سے مزاج ملتا ہوگا، طبیعت سے طبیعت ملتی ہوگی، فکر سے فکر ملتی ہوگی، جذبے سے جذبہ ملتا ہوگا، حوصلے سے حوصلہ ملتا ہوگا، قوت سے قوت ملتی ہوگی۔ سب کچھ ایک جیسا نہ ہو تو کبھی کوئی کسی کے کام کا شریک نہیں بنتا۔ یہاں تک تو مسئلہ تھا کہ کچھ ایسے آئیں جنہیں یہ ذمہ داری دی جائے کہ وہ دین کو پھیلائیں، دین کو پہنچائیں۔ میرے مالک اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہ کسی کو ایسا ذمہ دار بناؤں گا جو آئے اور دین کو بچائے۔ توجہ کریے گا، دین کو بچائے۔ میں نے کہا مالک جن کو بھی تو نے دین کے پھیلانے کی ذمہ داری دی، انہوں نے اپنی اس ذمہ داری میں کسی نہ کسی کو شریک بنا لیا۔ میری بات پہنچائے، کسی نہ کسی کو شریک بنا لیا۔ کیا سن رہے ہیں؟ کسی نہ کسی کو شریک بنا لیا۔ کب دیکھتے جاؤ دین کو بچانے کی ذمہ داری جسے دوں گا وہ بھی کسی کو اپنا شریک بنائے گا۔ وہ بھی کسی کو اپنا شریک بنائے گا۔ اور مزے کی بات تو تم اب دیکھو، کاش میری بات پہنچ جائے۔ مزہ اور لطف تو اس میں ہے کہ دین کو پھیلانا اور دین کو پہنچانا یہ ہلکا کام تھا، بہت پہنچے، یہ کام بالآخر ہلکا ہے۔ دین کو بچانے کے مقابلے میں، دین کو بچانے کے لیے جو قربانی دینی ہے اتنی قربانی دین کو پھیلانے میں نہیں ہے۔ وہ توجہ کریے گا، اگر ان دونوں کاموں کا وزن کیا جائے تو دین کو بچانے کا پلڑا بھاری ہے دین کو پھیلانے کے مقابلے میں۔ مگر مزے کی بات دیکھو، پھیلانے والوں نے جسے شریک بنایا وہ سب مرد تھے، مگر دین بچانے والے نے جسے شریکت الحسین کہا وہ زینب کبریٰ ہے۔ صلوات بر محمد والے، صلوات اور پڑھے محمد والے محمد، ایک اور صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔